یہودی زبان میں یا یہودی محاورے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس نہیں گیا یا میں باپ کے پاس جاؤں گا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک منٹ جی میں یہ حوالہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ تو پڑھ نہیں رہے ہو. میں پڑھ تو دی ہے محترم، اس کے بعد میں تفسیر پڑھ تو میں محترم پڑھ دی ہے. میں جو کنورسیشن ہے نہیں جو بہت ہی میں امپورٹنٹ نے پڑھ کنورسیشن دی ہے. ہے میرے بھائی، میں نے پڑھ دی ہے. آپ جدھر سے بھی آپ حوالہ دیں گے آپ کو یہ بھی قبول کرنا پڑے گا کہ وہ سچویشن کیا تھی. آگے پیچھے والا کس نے پڑھنا ہے؟ میر صاحب اگر آپ نے یہ 2 لائنیں پڑھنی ہے تو اس کے آگے پیچھے والا جو بھی ذکر ہے اس سینیریو کو پورا پڑھنا پڑے گا. اس کے آگے جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ کیوں تعلق نہیں ہے؟ سارا واقعہ ہی تو وہ ہے. نہیں، اس کے بغیر ان الفاظ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ سے میرے بھائی پوچھ رہا ہوں کہ اس محاورے کا کیا مطلب ہے. اگر کوئی یہودی یہ کہے یا بائبل میں لکھا ہوا ہو کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں یا میں ابھی باپ کے پاس اوپر نہیں گیا یا باپ، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ٹھہر جائیے جی، آپ اس کا کیا مفہوم لیتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ سے اس کا مفہوم یہ لیتا ہوں کہ میں ابھی مرا نہیں. اس کا میں ascended کا مطلب جب ادھر ورڈ جو ہے اس کا مجھے ثبوت دینے دینا. اب باپ کے پاس جانا، بات سنیں بھائی، مجھے ثبوت دینے دینا اب اس کا. پہلے پھر آپ اپنی وضاحت کریں، ضرور کریں. وائز کی کتاب میں لکھا ہے باب نمبر 12 آیت نمبر 7 لکھا ہے، جب چاند کی ڈوری کھولی جائے گی، سونے کی کٹوری توڑی جائے گی، گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے گا اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس چلی جائے، تو یہ مراد ہے کہ میری روح ابھی خدا کے پاس اوپر نہیں گئی. یہ بائبل بتا رہی ہے. ابھی ایک دفعہ پھر سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اس کی 17 آیت جو ہے آپ پڑھ کے سنا دیجئے مجھے. جی میں سنا دیتا ہوں، پھر جناب سنا دیتا ہوں. ہاں جی، وہ فرما رہے ہیں، یسوع نے اس سے کہا، مجھے چمٹی مت رہ، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. یہ لکھا ہوا یہاں، اوپر جاتا ہوں. جی اس میں کوئی مرنے کا ذکر ہوا ہے ابھی؟ جی مرنے کا ذکر ہوا ہے؟ ہاں جی، وہ پہلا فکرہ ہے یہی. جب کہہ رہے ہیں کہ میں باپ کے پاس اوپر نہیں گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میر صاحب اگر آپ بائبل سے آپ واقف ہیں، ابھی دیکھیے آپ نے کافی بول لیا، مجھے بولنے دیجیے. آپ نے پوچھا ہے کہ کہیں مرنے کا ذکر ہوا ہے، میں نے اپنا نقطہ، آپ اس کا بتا دیں کیا مفہوم ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. That means ascended. I have not been ascended to the Father. جی محترم، وہ نبینا تھی. It refers to the word ascending. Ascending جب آئے گا physically death کی بات نہیں کر رہے ہیں. اب میری بات سن لیں. وہ کوئی نبینا نہیں تھی، ان کو نظر آ رہا تھا نا کہ ان کو چھو رہی تھی، ان کو چمٹ رہی تھی کہ وہ اوپر نہیں گیا. یہ چمٹنے والی جو بات ہے، آپ نے ترجمہ جو ہے یہ مجھے نہیں پتا کس نے یہ ترجمہ کیا، آپ نے کدھر سے لے لیا ہے. پاکستان بائبل سوسائٹی کی اگر آپ اردو میں بات کرتے ہیں، مفتی اسماعیل صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے، تو آپ پاکستان بائبل سوسائٹی کا ترجمہ آپ ہمیں پڑھیے. جو چمٹنے والا کیا ہے، I don't know who did it. That's not authentic. انگریزی میں اس کو لیں گے تو ادھر simply لکھا ہوا ہے touch me not, do not cling on me, don't waste your time. نہیں، مجھ سے پوچھیں نا کس نے کیا ہے، مجھ سے پوچھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اگر انگریزی میں اس کو لے رہے ہیں تو ادھر simply لکھا ہوا ہے انگریزی میں بھی لے لیں گے. do not touch me, اور اس کے ساتھ ہے in terms of the time, do not linger on here. میرے بھائی بات سنیں، آپ brother. اچھا 2 منٹ ملیں گے آپ کی. بھائی 2 منٹ ملیں گے. میر لطیف صاحب نے یہ اصل میں یہ حوالہ کافی دفعہ ہمیں بھی پیش کیا ہے کہ جی مسیح نے کہا کہ وہ جوسف بھائی 1 منٹ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، 1 منٹ ٹھہرے ہیں. آپ آئے ہیں ابھی، میں میر صاحب سے پوچھ رہا ہوں، میر صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے یا جوسف صاحب سے بات کرنے کا؟
نہیں میرے بہن ایسے بندوں سے بات نہیں کرتا جن کو بولنے کی بھی تمیز نہ ہو. ہاں جوزف صاحب آپ پلیز آپ تھوڑی دیر ذرا انتظار کریں، آپ کی کالو صاحب سے ہم نے وہ بات طے کروانی ہے، ان دونوں کو بات نہیں میں پھر چلا جاؤں گا، پہلے تو یہ بتائیں کہ میں نے کیا کہا ہے. یار نہیں آپ دیکھیں پلیز، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں حضرت ممبئی سے بات کرنے دیں مجھے 2 منٹ، پھر حضرت ممبئی سے آپ بات ایک کرنے دیں. لطیف صاحب نون بھائی آپ نے بھی مجھے ایک تھوڑی منٹ دیر پہلے اس وقت یار جوزف صاحب یہ ایک چلو منٹ بات تو سنیں نا، ایک منٹ ٹھہر تو جائیں. نہیں آپ نے بیٹھنا نہ بیٹھیں، وہ دیکھیں آپ خود ہی گئے ہیں، میں نے نہیں اتارا زدنون صاحب. وہ اگر خود ہی آ کے تو براڈ پہ خود ہی بات کرنی شروع کر دیں گے. دیز آر ناٹ دا مینرز وی آر ایکسپیکٹنگ فرام ہم. اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو ہی شوڈ ویٹ دیئر اینڈ یو نو ٹیک دی کنسنٹ آف دی ادر پرسن. اب یہ میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ بولیں گے تو مجھے ظاہر انہیں میوٹ کرنا ہے. وہ خود گئے ہیں، میں نے نہیں اتارا انہیں. تو اگر وہ اپنی ڈیبیٹ طے کرنا چاہتے ہیں کالو صاحب سے، وہ آ جائیں 100 بسم اللہ اپنی ڈیبیٹ طے کر لیں. اگر میر صاحب ان سے نہیں بات کرنا چاہتے تو میں انہیں فورس نہیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا آنے گجر کا صاحب ایک نہیں طریقہ دے رہا یار، غلط ایک ہے. منٹ ٹھہر جائیں یار. گجر صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں، ہم کسی کو صفائی نہیں دے رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے زنون صاحب آپ کریں میر صاحب سے بات، اگر انہوں نے آنا ہو جوزف صاحب نے، وہ آ کے تو کالو صاحب سے بات کر لیں جو اپنا مناظرہ انہوں نے طے کرنا. جوزف بھائی آ جائیں اوپر، اگر آپ ابھی ادھر ہی ہیں تو کدھر ہیں وہ؟ اچھا برل یہ میر صاحب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے، بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے تو سنیے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ واقعہ تب کا ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق بامطابق کلام حق وہ مردوں میں سے جی اٹھے. جب مردوں میں سے جی اٹھے تو مریم مگدلینی ہمراہ اپنی جو خواتین تھی ان کے ہمراہ ادھر پہنچی ہیں. تو رستے میں جب ان سے ملاقات ہوئی ہے تو ورڈ یہی آیا کہ کلنگ مین ٹچ می ناٹ. ایئر اس کا اور ترجمہ بھی نکلتا ہے، جب کلنگ کا ترجمہ کیا جائے لنگر آن ناٹ ٹو لائک ہینگ آن ہیئر جسٹ گو. اسی کا ترجمہ اسی طرح سے انہوں نے فرمایا تھا کہ ادھر مت کھڑی رہو. یہ جو چمٹنے والا کدھر سے آپ نے لیا ہے، ہمارے نزدیک جو قابل قبول، کسی حد تک قابل قبول معتبر ترجمہ ہے پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور کا ہے. ادھر سے وہ والی بائبل سے آپ پڑھیے تو ہمیں بتا دیجئے. ہاں اس سے آگے اگر آپ اس پہ تعویلیں کریں گے that's not your right. جی بات سنیں، میں دکھا دیتا ہوں. آپ کا مطالبہ ہے کہ یہ کس نے ترجمہ کیا ہے، میں دکھا دیتا ہوں. پلیز ذرا کیمرہ ادھر کریں جی. کریں جی میر صاحب پہ کیمرہ. جی یہ جناب بائبل ہے، کتاب مقدس نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے. کتاب مقدس، توریت اور تاریخی صحائف وغیرہ وغیرہ، اصل عبرانی، آرامی اور یونانی متن سے نیا ترجمہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب کس نے کیا ہے یہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ کرنے والے ہیں جیو لنکس ریسورس کنسلٹیشن. اب آگے دکھا دیتا ہوں کب کی ہے. 2015. یہ امریکن ادارہ ہے کوئی کرسچن کا، انہوں نے مسلم یہ ترجمہ کیا ہے. یہ سارے ان جملہ حقوق بحق ناشرین جیو لنکس یہ وہ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ مسلمانوں کا ترجمہ نہیں کیا ہوا، خود مسیحی حضرات کا ترجمہ کیا ہوا. اور دیکھیں میر صاحب جس نے کسی نے بھی کیا ہے ہمارے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے. یہ کیتھولک ترجمہ ہے میرے پاس، یہ ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے جو بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. بھائی بات سنیں، معتبر میرے لیے مسلم، مجھے تو کوئی ترجمہ بھی ہو میرے لیے ایک ہی چیز ہے. ہمارا ترجمہ نہیں کیا ہوا، یہ خود کرسچن کا ترجمہ کیا. دوسری کلام مقدس عہد، یہ سوسائٹی آف سینٹ پال روما 1958 باقاعدہ جو چرچ ہے اس کی اجازت سے یہ ترجمہ ہوا ہے. وہاں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہاں اس کا ترجمہ کیا کیا ہے. لو سن لیں ذرا. یوحنا 20 جی جی یہ لکھا ہے جی، یہ ہے ترجمہ. مجھ سے نہ چمٹنا، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے.
یہاں بھی ترجمہ چمٹنا ہی کیا گیا ہے، صرف فرق یہ ہے وہاں یہ ترجمہ کیا ہے کہ مجھ سے چمٹی مت رہ، یہاں یہ ترجمہ کیا ہے مجھ سے نہ چمٹنا. لفظ کا ترجمہ چمٹنا ہی ہے. دو میں نے ترجمے دکھا دیے ہیں. میر صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں بافرض محال فار دا سیک آف این آرگیومنٹ اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی چمٹنا ہے، مجھے ٹاننا، مجھے گلے لگ جانا، جو ہولڈنگ سمن، تو اس کا یہ بھی اگر لے لوں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان سے شادی شدہ ہے؟ نہیں It doesn't make sense at all. میرے پاس بات سنیں. چلو نہیں، آپ نے جو یہ بات کر دی تھی ادھر، آپ نے کس دلیل سے کی ہے کہ ان کی شادی ہوئی؟ آپ ثابت کرنے میں کامیاب ہیں یا کبھی ان کا نکاح ہوا تھا؟ میری بات تو سنیں نا. اب خداوند قرآن اپنا بائبل میں کہتے ہیں کہ جب آدم کو بنایا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اوکے، اب یسوع مسیح کے لیے وہ بات کیسے اچھی ہو سکتی ہے جو کہ وہ بھی آدم کی اولاد ہے نا کہ نہیں؟ میر صاحب ان کے اپنے الفاظ جو ہیں، جو اپنے منہ کے زبان مبارک سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ مبارک ہے کہ تم میری طرح ہی صحیح رہو، کیا پاک رہو، میں نے شادی نہیں کی. لیکن پھر بھی اگر آپ ان نے کہا تھا کہ میری طرح سے ہی رہو کہ انہوں نے شادی نہیں کی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے میری طرح ہی رہو؟ I'll find it. مجھے حوالہ پلیز دیں مجھے. تو شادی سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ No. ہاں جی. It's a best example. ناپاک ہونے کی میں نے کب بات کی ہے؟ نہیں، آپ نے کہا ہے کہ اس میں وہاں لکھا ہے کہ میں پاک ہوں، اس طرح میری طرح ہی رہو. یہ آپ نے فرمایا ہے نا. جب مجھے حوالہ دیں گے پتہ چل جائے گا. آپ مجھے پلیز مجھے حوالہ دیں. یہ کہاں لکھا ہے کہ میری طرح ہی رہو؟ جی میں انتظار کر رہا ہوں. جی میں آپ کو بھی دیتا کوئی ہوں. بات، ٹیک یور ٹائم پلیز، نو پرابلم. مجھے علم ہے ہر شخص کو، مجھے بھی خود بھی ہر چیز تو زبانی نہیں یاد ہوتی اسی وقت ہی بندہ. جی میں بالکل میری نظر سے ہی گزرا ہے حوالہ یہ. ہاں جی. نہیں ہو بس دکھا دیں اس کا، دیکھتے ہیں کیا ہے وہاں. اچھا سنیے ذرا غور سے. جی یہ حوالہ ہے، آپ ہی اگر اردو آپ کے پاس ہے، میرے پاس اصل میں میں تو میر صاحب برتن دھو رہا تھا تو میں آپ کے ساتھ ادھر پھنس گیا ہوں. لگتا ہے شادی شدہ ہے. اچھا سنیے، دکھا دیں. یہ ہے متی کی انجیل، اس کا 19واں باب، جی اس کی 1 سے 12 آیات. یا ناصری بھائی اگر آپ اردو میں پڑھ لیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. میرے پاس ہے محترم، میرے پاس ہے، مجھے بتا دیں. میرے سامنے 3 بائبلیں اس وقت پڑھی. سن لیجیے. His followers said to him, if that is the way of a man with his wife, it is better not to be married. But Jesus said to them, not all men are able to do this, but only those to whom it has been given. For there are some men who from birth will never be able to have children. So it's not for everybody, but there is a reference. آپ کے پاس اردو میں کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ والا صحیح حوالہ ہے، پیچھے سے پڑھنا پڑے گا. نہیں میرے پاس بتائیں کہاں. یہ ہے بات سنیں. یہاں لکھا ہے وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے طلاق کا
کہ عورت کو طلاق دینا جائز ہے، یہی مضمون ہے نا؟ I think probably. ہاں جی یہی مضمون ہے. انہوں نے اسے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر اسے چھوڑ دے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا. بس میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے زنا کرتا ہے. جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہ زنا کرتا ہے. شاگردوں نے اس سے کہا اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں. اس نے ان سے کہا یہ بات سب کی سب سمجھ میں نہیں آتی مگر ان کو جن کو دیا گیا ہے. بعض تو کھوجے ہیں ماں کے بطن سے ہی ایسے پیدا ہوئے، بعض کھوجے ہیں جنہیں آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا. یہ جو سمجھ سکے وہ سمجھ لے. یہی مضمون ہے جی محترم، یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. ہیلو صاحب میں نے میوٹ لگایا ہوا، میں بول ہی جا رہا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، ایک ہو منٹ. جاتا ہے. ہاں جی یہی مضمون ہے جو آپ فرما رہے تھے. 19 باب میتھیو 32 کی انجیل ہے 19 باب ہی میں پڑھ رہا ہوں. بعض تو کھوجے ہیں جو یار ماں یہ کے اردو بطن میں سے. ایک منٹ ملک صاحب، میں سوری میر صاحب، میں ایک منٹ. Okay. Jesus' response caused the disciple to conclude that it is better not to marry. Matthew 19:10. The phrase trying to trap Jesus in a dilemma asked him whether it was lawful to divorce a wife for a reason. They were trying to get Jesus to contradict Moses so that they could brand. یہ مکالمہ تھا. I'm going to get you to contradict Jesus now. ہاں جی یہی ہے نا. بیگم صاحب پیچھے بول رہی ہے. باقی میر صاحب میں آپ کو اور میں عرض کر رہا ہوں یہی حوالہ ہے نا جو آپ پڑھ رہے تھے. نہیں میرے پاس یہ انگریزی میں ہے. یہ کوئی بات نہیں، اردو انگریزی میں تو کوئی فرق نہیں اتنا ہوتا لمبا چوڑا. میر صاحب وہی حوالہ ہے جو آپ نے پڑھا. سوری ماندرا، وہی حوالہ آپ نے پڑھا نا، وہی ہے. ہاں جی جزاک اللہ. جی حضرت مون صاحب قرآن حضرت موسیٰ سے 8 سے شروع ہو رہا ہے، 9:8 سے ہاں جی ٹھیک ہے، پتہ چل گیا وہی ہے. قرآن کریم نے ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ قرآن کریم میں جو چیزیں انجیل میں یعنی حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی تھی اس کے مطابق نہیں، اس کی کیٹاگوریکلی بعض اوقات تردید کی ہے، اور اس چیز کی تردید کی ہے بغیر شادی کے رہنے کی. میں آپ کو وہ آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ حدید ہے جو 57 نمبر سورت ہے قرآن کریم کی. دیکھیے میر صاحب میری بات سن لیں پھر آپ کریں اپنی بات. آپ اس کو irrelevant کہہ رہے ہیں. میری نہ تو آپ کے ساتھ کوئی میری بات سنیں، میری بات کر رہے تھے کہ آپ نے آپ اس کو مناظرے کا رنگ نہ دیں. بالکل نہیں دیں آپ بھائی، کیونکہ ہمارا کوئی کسی قسم کا یہ نہیں تھا کہ آپ نے ادھر ہم سے میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. میں تو وہی جدھر سے آپ چلے گئے تھے ادھر سے وقت کی وجہ سے میں نے یہی بات آپ سے کی تھی کہ اس کو تو پورا کر لیں، پھر آگے آپ جسے مرضی بات کر لیں. میں وہی پوری کر رہا ہوں نا جو قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائی، وہ تو سن لیں نا. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بغیر شادی کے رہنے کے. یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے نا کہ بعض خدا کے لیے رہتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، یعنی بغیر شادی کے رہنا فرض نہیں کیا تھا. جو انہوں نے
ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ لی، اور ہم نے ان پر وہ ربانیت فرض نہیں کی تھی جو انہوں نے بدعت بنا لی تھی۔ بدعت کہتے ہیں ایسی تعلیم کو جو حقیقتاً نبی نے نہ دی ہو، بعد میں لوگوں نے بنا لی ہو۔ تو قرآن تو کیٹاگوریکلی اس کی تردید کرتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی تعلیم دی گئی تھی۔ دیکھیں میر صاحب دیٹس ٹوٹلی ریلیونٹ، میرے لیے وہ حجت نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، میں نے میرے لیے وہی حجت ہے، وہی نمونہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں نمونہ دیا ہے ان کی ذات اقدس سے جو بھی ہم عکس کریں گے، جو کچھ ہمارے مطابق، ہمارے عقائد کے مطابق یا کلام مقدس کے مطابق ہم تک پہنچا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے۔ بھی حجت نہیں ہے، میں تو یہ ہاں جی، that's just fine۔ اگر آپ کے لیے وہ حجت نہیں ہے تو پھر جب ہم بہتان کسی پہ لگاتے ہیں وہ بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بہتان لگائیں۔ بہتان نہیں کہتے، ہمارے بھی پیغمبر ہیں اسی طرح۔ آپ نے جب اس طرح سے بات کی تھی میں ادھر تھا، وہ بہتان تھا۔ ہمارے بھی رسول ہیں، ہم نے ان کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے ہم نے قرآن نے تعلیم دینی ہمیں۔ ہم قرآن کی بنا پر ان کو قرآن شریف میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی؟ یہ بتا دیجئے۔ یہ بتا تو رہا ہوں۔ No, it doesn't mean that۔ او بھائی وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایماندارو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم غیر شادی کے رہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تعلیم دینے والا جو ہے وہ خود تو شادی شدہ نہ ہو، دوسروں کو یہ تعلیم دے کہ تم نے ضرور شادی کرنی ہے؟ میر صاحب اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کی شادی ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے۔ بات سنیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں محترم، اب تو میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں نا۔ Anyways, that's irrelevant۔ It's not to me۔ اگر آپ بائبل مقدس کے اسی حوالے پہ رہتے ہیں میر صاحب، میں اس کو ختم کروں گا ادھر۔ ہاں، وہ واقعہ ہے جو جب خداوند یسوع مسیح نے مریم مغدلینی کو یہ الفاظ بولے ہیں کہ میں ادھر نہ رہو، ابھی جاؤ اور جا کے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں جی اٹھا ہوں۔ تو وہ واقعہ جو تھا وہ وہی واقعہ تھا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ آپ نے پہلے سے بھی پڑھنا ہے ادھر۔ اگر انہی الفاظ پہ آپ رہتے ہیں تو پیچھے جو الفاظ ہیں جدھر ان کے جی اٹھنے کی خوشخبری ہے اس کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں اور آگے سے دو چار الفاظ اٹھا کے اپنا جو بھی اس کو جو ہے اسے عکس کرتے ہیں، that's up to you۔ لیکن یہ نا انصافی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ جی بات آپ کی بات ختم ہوگی، میں عرض کروں؟ جی میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نہ چمٹنے کی جو وجہ قرار دے رہے ہیں وہ صرف یہ قرار دے رہے ہیں کہ میں ابھی اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اوپر جانے کا ہے، ascending، اس کا مرنے کا نہیں ہے۔ اس ناٹ کہ یہ موتو ہے، اس کا مطلب موت کا لفظ ہے، بلکہ یہ ہے رفع کے مطلب میں آ رہا ہے۔ ascending، I have not been ascended to the Father۔ نو صاحب جرمن میں بھی یہی تصدیق کر رہا ہے جو میر صاحب فرما رہے ہیں، جرمن سے ترجمے میں بھی یہی لکھا ہوا جو میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ جرمنہ نے بھی میر صاحب کو لکھا ہونا۔ وہی نا، ابھی آپ تو ویسی بات کر رہے ہیں نا، جرمن ترجمے میں یہی لکھا ہوا ہے۔ حقیقت ہے، وہی حقیقت ہے۔ آپ اپنے الفاظ کو میرے منہ میں نہیں ڈالیں گے۔ سوری انور صاحب، میرے خیال ہے دو بندے بات کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں پلیز۔ بات سنیں حضرت مون صاحب، میں چیک آپ کو کروا دیتا ہوں، زیادہ ترجمہ یہی ہوا ہے ڈونٹ کلنگ ٹو می۔ کلنگ کا معنی چمٹنا ہوتا ہے، کسی انگریزی ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں انگلش۔ دیکھیے میر صاحب، میں بھی 4 جماعتیں پڑھا ہوا ہوں اور اس پہ میں نے تحقیق بھی کی ہے۔ کلنگ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں بشمول ڈو ناٹ ٹچ، ٹچ می ناٹ، اور اس کے ساتھ ان ٹرمز آف دا ٹائم، کہیں مجھے بتا دیں ان ٹرمز آف ٹائم اس کا جو ہے محاورتاً اس کو ترجمہ بھی لیتے ہیں۔ ترجمہ مجھے بتا دیں، اردو انگلش ڈکشنری میں کلنگ کا مطلب ٹچ ہوتا ہے، میں مان لوں گا۔ وہ بھائی ٹچ ہی ہوتا ہے۔ نہیں دکھائے نا مجھے، یہ نہیں آپ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں۔ آپ کی اگر میں نے بات ماننی ہوتی تو پہلے ہی آپ مان لیتا، میں تو لغت میں دکھائیں، مجھے لغت میں دکھائیں، محترم لغت میں دکھائیں، میں آپ کو لغت سے دکھاؤں گا کہ آپ بھی دکھائیں گے، ہم بھی دکھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دکھا دیں۔ لیکن یہ جو آپ چمٹنا ہے بھائی دکھا دیں،
بھائی حضرت مون صاحب دکھا دیں, میں عرض کر رہا ہوں, آپ مجھے حکم دیں, میں ابھی دکھا دیتا ہوں کلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور کرسچن کی لکھی ہوئی ڈکشنری سے دکھاؤں گا. بھائی جان وہ بھی آپ کا کرسچن ہوگا, آپ بھی تو کیا ہمارے بھی کرسچن ہیں کچھ. ہاں تو آپ عیسائی نہیں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ ہیں, آپ انکار کیوں کر رہے ہو؟ وہ شاید آپ نظیر والا صحیح ہو کوئی. آج کل ہم نے وہ بھی تو چھوڑ دیا. ہم تو نہیں ہیں, ہم تو عیسائی نہیں ہیں, ہم تو مسیحی ہیں. یہ حضرت مون صاحب یہ خالص علمی مسئلہ ہے, آپ ڈکشنری سے دکھا دیں, میں بھی ڈکشنری سے دکھا دیتا ہوں, اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ڈسکشن کرنے والی ہے. اچھا نو وہی صاحب ابھی نکال لیتے ہیں. جی جی دکھائیں, میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. میر صاحب آپ نے نکالا ترجمہ؟ جی میں ڈکشنری میرے ہاتھ میں ہے, میں ابھی دکھاتا ہوں. جی یہ میرے پاس محترم ڈکشنری ہے, ویبسٹر نیو ورڈ ڈکشنری. جی اس سے پہلے تو میں نے نہیں کبھی دیکھا, ابھی دیکھ لیتا ہوں کلنگ کا کیا مطلب. ہم سیکھ جائیں گے کچھ آپ سے بھی. CLING. And the Tesla is a great car, but I will tell you, but he will be the first to tell you, and he never told me one, because I hit them hard, because they have this electric mandate that it جی کلنگ, یہ مسلم یہاں لکھا ہوا ہے. کلنگ کا مطلب اسٹک ٹوگیدر. جی محترم دکھا دوں؟ نہیں ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اسٹک ٹوگیدر کلنگ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ویبسٹر ڈکشنری میں, دکھا دوں؟ بالکل سمجھ آتی ہے اس کی. یہ جو بولتے ہیں نا, یہ تو اور بھی جو ترجمہ ہے کمال کر دیا اس نے. اسٹک ٹوگیدر یعنی چمٹ جانا, وہ ترجمہ کیا ہے جو آپ کی بات میں کیا ہوا. ہاں جی, ٹو ہولڈ آن سم تھنگ. بات سنیں, نہ ماننے کا نا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں, نہ آپ کے پاس کوئی علاج ہے اگر کوئی نہ مانے. نہیں دیکھیں جی ترجمے تو بہت سارے ہیں, میرے پاس بہت سارے پہنچ گئے. اجازت صاحب میں دکھا دوں؟ نو آئی ایم جسٹ فائن. جو آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بس پھر بات اس کو اپنی سینس میں بھی لینا ہے ہم نے. جی تو بس خالی نہیں ہے اسٹک ٹوگیدر. کیا ہو اسٹیکر کو گول لگ گئی تھی بیچ میں. غیر عورت ایک نبی کو اسٹک ٹوگیدر نہیں ہو سکتی, نعوذ باللہ من ذالک, چاہے وہ ان کی مریدنی کیوں نہ ہو, کچھ بھی ان کی. ہاں جو آپ کا نقطہ نظر خدا سے وہ پھر پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. جی جی اسی نقطہ نظر کے لیے وہ اس کے الفاظ اگر آپ دیکھیں جدھر انگریزی میں کچھ پڑھا ہوا تھا آپ نے, تو ان کو وہ استاد بول رہی تھی.
stick together اس کا مطلب انہوں نے لکھا ہوا ہے نہیں، اس سے پیچھے جو الفاظ بولے گئے ہیں جب دیکھا ہے تو انہیں ان کو کیا بولا ہے؟ ربائی بولا ہے، ربی بولا ہے، استاد بولا ہے، لارڈ بولا ہے. کیا ادھر بولا ہے کہ میرے پیارے خاوند؟ کوئی ایسے الفاظ بولے؟ سن لیجیے میرے بھائی، ربائی بھی ایسے الفاظ اس عورت خداوند یسوع مسیح کو آیا بولنے ہیں جن سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ایڈریس کر رہی ہیں؟ not at all. لیکن یہ اپنے روحانی استاد کو، آقا کو، خداوند کو ایڈریس کر رہی ہے. تو جب ایڈریس کر کے خداوند کے پاس جا کے اس کو چمٹ بھی جائے تو اس سے برا نتیجہ اخذ کرنا یہ زیادتی ہے. محترم میں جواب دوں، آپ اس طرح سے آپ اس کو یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. میں جواب دوں، اب بات آپ کی ختم ہو گئی. جی بولیے. محترم میں جو ان کو مانتا ہوں نا، میں نے اس کے مطابق دیکھنا ہے. ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے سچا نبی مانتے ہیں، ہم تو ان کو خدا نہیں مانتے. تو میں نے اپنا نقطہ نظر دینا ہے کہ انسان، نبی ہمیشہ انسان ہوتے ہیں، اور نبی بھی ہو تو غیر عورت اس کو اسٹک ٹوگیدر نہیں ہو سکتی. شریعت اسلامیہ کو یہی حکم ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے غیر نبی ہو. دیکھیے وہ شریعت اسلامیہ ہے، یہ منع ہے، بائبل میں بھی منع ہے کہ غیر عورت جو ہے ایک انسان کو، چاہے اس کا رتبہ نبی کا کیوں نہ ہو، اس کو اسٹک ٹوگیدر ہو جائے. نو اسٹک ٹوگیدر بولنے کیا یار، آپ کیسا یہ سوچ رہے ہیں؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات میں ہو جائے گی؟ مسلمان ہوں، بحیثیت مسلمان کے جو مجھے قرآن پڑھاتا ہے میں تو وہی سوچنا ہے. دیکھیے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو اس کے مزید، اس کے بارے میں جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. محترم میں بائبل کے تابع نہیں ہوں، میں نے قرآنی نقطہ نظر بیان کرنا ہے دوسروں کے سامنے، میں وہ بیان کر رہا ہوں. ابھی شہروز بھائی میں نہیں وہ کچھ بولوں گا ابھی آج ادھر جی، تو نو پرابلم، جو بھی آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ سچویشن کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ادھر بات کیا ہو رہی ہے. اگر آپ مجھے حوالہ دینا جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں بائبل سے کہ اس کے یہ معنی ہیں تو میں مانوں گا. میں تو بائبل سے حوالہ دے رہا ہوں اس کو. تو کیتھولک بائبل میں چمٹنا ترجمہ کیا ہے، جو باقی جدید تراجم ہیں انگریزی کے، وہ سب نے یہی ترجمہ کیا. چمٹنا کیا ہو، گلے لگنا کیا ہو، ٹھیک ہے، آپ کسی صورت بھی اس سے یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی. What does it mean؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک باپ اور بیٹی ایک دوسرے سے، سن لیجیے میر صاحب، ایک باپ اور ایک بیٹی گلے نہیں مل سکتے. اگر باپ اور بیٹی گلے ملتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھنے والا کہے گا انہوں نے آپس میں گلے ملے ہوئے ہیں تو ان کی شادی ہو گئی ہے. بات سنیں، وہ باپ بیٹی تو نہیں تھے نا، وہ باپ بیٹے نہیں تھے. باپ بیٹے نہیں تھے، لیکن ان کا درجہ جو تھا ان کو خداوند بولتے تھے. انہوں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تمہارا باپ ایک ہی ہے اور ایک ہی استاد ہے. صرف استاد شاگرد کی حیثیت تھی ان کی، اگر آپ کے عقیدہ کے مطابق مانا جائے. باپ بیٹی کی نہیں، استاد شاگرد نہیں، وہ ان کو خداوند بولتے تھے. خداوند میں خداوند کا لفظ جو ہے انسانوں کے لیے بھی بائبل میں آیا ہوا ہے. آقا آیا ہوا ہے. ہاں تو اب بائبل میں آقا نہیں خداوند آیا ہوا ہے. میں آپ کو خداوند کا مطلب ہی آقا ہوتا ہے. 13 حوالے میں دکھا دیتا ہوں محترم بائبل سے کہ خداوند کا لفظ انسان، حضرت ابراہیم کو خداوند کہا گیا ہے قرآن میں. لیکن میر صاحب یہ دیکھیے، کوئی بھی ادھر جتنے دوست احباب سن رہے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے، اس کو قطعاً مت سمجھیے گا کہ میرا میر صاحب کے ساتھ کوئی مناظرہ ہو رہا ہے. بالکل بھی نہیں ہے. یہ فرضی گفتگو ہے. میر صاحب جو ہے وہ چلتے چلتے رستے میں مجھے مل گئے تو ہیلو کر رہے ہیں. مناظرہ اس کو کسی صورت بھی نہ سمجھا جائے. جی لفظ خداوند سے نہیں خدا بن جاتا کوئی. جی باقی آپ اس کو تیاری کیجیے. اس کو یہ بھی ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ پھر ٹائم چاہیے تاکہ آپ کو کھلا کے حوالے دیے جائیں اور آپ کو بتایا جائے کہ حیثیت جو تھی خداوند یسوع، آپ بولنے تو دیتے نہیں ہیں میر صاحب، کہ خداوند یسوع مسیح کی جو حیثیت تھی ان کے شاگردوں کے سامنے وہ کیا تھی، آپ کو یہ کھل کے سمجھانا پڑے گا تاکہ آپ پوری طرح سے اس کو سمجھ سکیں کہ ان کا جو رشتہ تھا وہ جسمانی رشتہ قطعاً طور پہ نہیں تھا. اور خداوند یسوع مسیح جسم کی شہوت اور جسم کی خواہشوں سے مبرہ تھے، وہ پاک تھے. ان نے کبھی بھی ایسی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو انسانوں والی تھی کہ ان میں جسمانی کوئی خواہش ہو. اپنی بائبل کو تو مانے،
انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خدا کا درجہ ہے، مجھے باپ کا درجہ دو. نہیں یہ نہیں ہے. ہاں اب میں تو آپ پہ کوئی اعتراض کر ہی نہ رہا ہوں. ایک ہی حوالہ دکھا دیں، انہوں نے کہا ہو کہ میں باپ اس سے نہ بنائیے. نہیں میر صاحب، آپ اگر خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو دوسرے جو آئے ہیں انسان یا جو آپ کے انبیاء ہیں ان سے ملانے کی کوشش کریں گے، not at all, that's totally different. لیکن ہمارا قرآن یہی کہتا ہے No. کہ ان کا اور باقی آپ کو یہی ہے نا مسئلہ یہ ہے میر صاحب کہ آپ ہر کسی کو، ہر نبی کو اسی رنگ سے دیکھتے ہیں جو آپ اپنے نبی کو دیکھتے ہیں. جیسے سن لیجیے، مثال کے طور پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ انہوں نے محمدی بیگم جو کہ شادی شدہ ایک بچی بھی تھی، اس کو بولا کہ یہ مر جائے گی اگر میرے ساتھ شادی نہ ہوئی. کیا وجہ تھی؟ یہ آپ کا طلاق بھی ہو جائے گی، اس کی طلاق بھی ہو جائے گی، پھر مجھے مل جائے گی. ہم نے اس میں کیا تھی؟ کون سی حکمت تھی؟ کون سی روحانی چیز تھی اس میں؟ بھائی دوسروں کی بات بھی سنیں نا، دوسروں کا نقطہ نظر بھی سنیں بھائی. اس کو ثابت کرنے میں آپ قاصر ہوں گے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام اس ثابت کرنے سے وہ بالکل قاصر تھے کہ وہ اس بات پہ کیوں پوزیٹ تھے کہ اس بچی کے ساتھ انہوں نے شادی کرنی ہے جو آلریڈی شادی شدہ ہے. حضرت صاحب دوسروں کا نقطہ نظر بھی سنا کریں نا. اب یہ نہیں کہ آپ ہی بولتے جائیں، دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے. محترم، میں مسلمان ہوں، میں قرآن کو ماننے والا ہوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کا نقطہ نظر رکھنا ہے. آپ کا جو عقیدہ ہے میں زبردستی تو آپ کو نہیں منوا سکتا. اصل میں سوچ پیچھے وہی ہے نا، محمدی بیگم والی اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ ہے آپ میں. آپ ہر کسی کو اسی رنگ سے دیکھتے ہیں جو آپ نہیں ہم نہیں لیتے. میں تو قرآن کے آیات پڑھ سنا رہا ہوں. یہ ثابت ہو رہا ہے جس طرح سے آپ بہتان باندھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پہ، اس کے پیچھے آپ کے ذہن میں جو تصویر کھینچی ہے، نقشہ کشی حضرت مرزا غلام قادیانی کی آپ کے ذہن میں. بھی بے شمار حوالے ہیں ان باتوں کے. نہیں حوالے نہیں ہیں، آپ مجھے یہی کلیئر کر دیں تو بہت ہے. اگر آپ پٹری سے اتریں گے تو میرے پاس بھی بے شمار حوالے ہیں. پٹری سے نہیں اتروں گا. اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو اس کا جواب بھی ہے. نبی آپ نے دیکھا ہے جو کنجریوں سے تیل منوائے؟ یہ مرزا صاحب یہ دیکھ لیں، آپ فل پٹڑی سے اتر رہے ہیں. آپ شہروز بھائی آپ دیکھ لیں، ابھی یہ دیکھ لیں کدھر جا رہے ہیں. کنجریوں سے تو مرزا صاحب منواتے ہوتے تھے، بھول گئے آپ. یہ جو مرزا صاحب کی جو خصلت ہے، ان کی خصلت جو ہے وہ دوسری. حضرت نون صاحب چپ کریں، آرام سے بات کریں. میرا میوٹ بند کرنے آ گیا اور میر صاحب نے دورے پہ آپ نے دورے پینڈے نے تسی بھی کہاں نکل گئے ہو؟ میر صاحب نکلے نے. ابتدا کس نے کی ہے؟ نہیں ابتدا کون سی کی ہے؟ آپ نے بہتان لگایا تو میں نے جواب. میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو اب بند ہو جانی چاہیے. مرزا صاحب بھی الزامی جواب دیا کرتے تھے. السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ علمی گفتگو یہاں پہ میرے خیال ہے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت نون صاحب آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں بات کنٹینیو کرنی چاہیے، نہیں تو آگے کام خراب ہو جائے گا. بڑا ہو گیا نہیں حضرت نون صاحب تو پتہ لگ گیا، جو انہاں ذہن چ ہی نا وہ سمجھ لگ گئی ہے. لیکن اب میرے خیال ہے چھوڑ دینی چاہیے بات، کیونکہ آپ نے پہلے کی ہے بات تو اس کا جواب ملا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ختم کر دیں. پیارے بھائی، معذرت کے ساتھ میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کرتا ہوں، نہ یہ میرا سٹائل ہے. لیکن آپ کا سٹائل تو پتہ چلا ہے نا حضرت نون صاحب، یہ تو نہ کہیں عزیز ہو کے دوسروں پہ. عبداللہ صاحب تسی آؤ اتے تے جو کرنا ہے کر لو، تھلے تے نہ لکھو. جی السلام علیکم. بات سنیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے بھی احمدی مسلمان ہیں ایک سچا اور پاک انسان سمجھتے ہیں، مقدس نبی. اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہوتا ہے وہ باقی انسانوں سے مقدس ہوتا ہے. تو ہم تو ان کا اور ان کی والدہ مریم کا بے پناہ ادب اور احترام کرتے ہیں. اور آپ نے جب دیکھا کہ دلائل نہیں ہیں اور بائبل سے میر صاحب بار بار آپ کو حوالے دے رہے ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے تو آپ نے حضرت مرزا صاحب کی ذات پر حملہ کرنا شروع کر دیا.
बिल्कुल प्यारे भाई, कोई हमला नहीं किया। नहीं, ये मैं सारी बात सुन रहा था भाई। बिल्कुल हमला नहीं किया। शुरू में जो मीर साहब ने मुझे एग्जाम्पल दी है कुरान शरीफ की, उन्होंने अंबिया के ये हैं, तो फिर मजबूरन जब उधर जा रहे थे तो फिर आपके ही नबी की एक मिसाल दी है, मैंने कोई गलत बात तो की नहीं है। मेरे भाई बात सुने, मेरे मोहतरम बात सुने। बात ये है कि हम जब कुरान पाक को मानते हैं तो हम वही बात करेंगे जो कुरान में लिखी हुई है, जो हमारा ईमान है, जो हमारा अकीदा है। और हम अपने अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत मरियम को, मारिया को मुक़द्दस और पाक लोग समझते हैं। हम उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते, हमें इजाज़त नहीं कुरान पाक देता, अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देता, जो खालिक है, जो मालिक है। तो आपने मिर्ज़ा साहब को बीच में क्यों लाए जबकि बात बाइबल से हो रही थी? देखिए, जब बात बाइबल मुकद्दस से हो रही थी तो मोहतरम मीर साहब जो हैं, इन्होंने हवाले दिए, जी हमारे लिए हुज्जत तो वो है, हमारा जो दीन है उधर से हम देंगे। इनने बात की अपने अंबिया की, अंबिया में से बात करते हुए, जब भाई तो मेरा पूरा हक बनता है कि उसको मैंने एज ए रिबर्टल उसको मैंने यूज किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक जो वाक़या है, तो मैंने कौन सी बुरी बात कर दी प्यारे भाई? मैं उसका जवाब देता हूँ आपको, सुनिए। मैं तो मिर्जा साहब का नाम भी इतना एहतराम से मैं लेता हूँ, लेकिन मीर साहब ने अपना इल्मी लेवल दिखा दिया। मीर साहब ने जब इन्होंने बोला कंजरियों से तेल मलवाता है, ये रहा इनका इल्म। नूर साहब बात सुने, बात आप गलत कर रहे हैं। मीर साहब ने ये जो बात की ना तेल की, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये हवाला दे भी सकते हैं मीर साहब, कोई मसला नहीं है। आप अपना रीड कर लीजिए इंग्लिश, आपको भी पता ही हवाला कहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये बात, आप जिस बात के ऊपर आप बात अपनी बना रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं आप। आपकी भाई मेरी भी एनर्जी लग रही है बोलने पे, म्यूट तो मत लगाओ भाई। भाई साहब मैं आपसे बात करूं? नहीं जी, पहले मैं एक बंदे से तो ठीक ठाक कर बैठा हूँ, अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि आपसे भी करूंगा, वो भी खामखा गले पड़ गई है। देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप ना बोले, सुने। नहीं बोलूंगा, बोलने की इंग्लैंड में बात सुने। इंग्लैंड में एक हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं डॉक्टर डेविड, वो पीछे से लाहौर के हैं, और एक हैं जॉन बास्को। ये जो है ना नेशनल MATV नेशनल हिंदुओं का चैनल है, वहाँ पर वो अरसा 8-9 साल से किराए पर टाइम लेके तो हर जुमेरात को 1 घंटे का प्रोग्राम करते थे। जो कुछ क्रिश्चियन लोग हैं उनके साथ जो कुछ वो सफ़र गुज़र रहे हैं, वो पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह अहमदियों के हैं, ईसाइयों के भी हैं, क्रिश्चियनों के। अगर मैं ईसाई कहूँ तो बुरा नहीं मनाना, क्योंकि हमारी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ चढ़ा होता है। तो उनके प्रोग्रामों में मैं हमेशा करेंगे तो